بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری نشست ہے وہ قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے اور اس کا قرآن رمضان سے ربط، اس حوالے سے آج ہماری نشست ہے۔ قرآن کریم کے دو نزول ہیں، ایک تو مکمل قرآن کا ترتیب کے ساتھ نزول ہے آسمانی دنیا پر، اور دوسرا قرآن کا نزول ہے جو 23 سالہ زندگی میں آسمانی دنیا سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا۔ جو قرآن نازل ہوا اس کو قرآن نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا ہے۔ یہ پہلا نزول ہے جو پورا قرآن ایک ساتھ اترا ہے، اور پھر جو دوسرا جو تدریجاً اترا ہے، وقتاً فوقتاً اترا ہے، وہ 23 سال میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ مختلف موقعوں پہ مختلف آیات، جس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت ہوئی، بعض دفعہ بار بار ایک ہی آیت بھی نازل ہوئی، اور 23 سال کا عرصے میں یہ مکمل قرآن پاک جبرائیل امین لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل ہوا۔ اس 23 سال کی جو قرآن پاک کی ترتیب ہے وہ تو خود آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں حصے کے ساتھ رکھ دو۔ یہ قرآن کی نزول کی دو چیزیں ہیں۔ جہاں تک قرآن اور رمضان کا ربط ہے، تو قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو یہ ایسی شان والی کتاب ہے کہ جس کے ساتھ ملتی ہے وہ چیز چمک جاتی ہے۔ اگر یہ جس رات میں قرآن اترا ہے وہ رات 1000 راتوں سے افضل رات قرار پائے، جس مہینے میں اترنا شروع ہوا ہے وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار، سب سے افضل مہینہ قرار پایا گیا ہے، تو اس لیے قرآن کا ربط بڑا ہے۔ اگر یہ جس رات میں اترے وہ رات 1000 راتوں سے افضل، جس مہینے میں اترے وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل، تو جس سینے میں یہ قرآن ہوگا وہ سینہ باقی سینوں سے افضل، جس کی زندگی میں قرآن ہوگا وہ زندگی ساری زندگیوں سے افضل، جس نبی پہ یہ قرآن اترا وہ نبی سارے نبیوں کا امام۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا۔ اب قرآن میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہم لوگ یہ کریں کہ ہمارے گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن ہو، اس کا ہم ابھی سے یہی ارادہ کریں کہ اپنے گھر کے ایک بچے کو ہم حافظ بنائیں گے، اس کو قرآن سکھائیں گے۔ دوسری چیز کریں کہ قرآن کو ہم سمجھیں، اس کو ہم خود بھی گھر میں سمجھ سکتے ہیں ترجمہ پڑھ کے۔ اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، آسان ترجمہ قرآن، جو ہماری آج کل کی زبان ہے اردو بول چال کی، اس میں بہت آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے، اس کو ہم پڑھ لیں، اور جو چیز ہمیں سمجھ نہ آئے اس میں ہم خود اپنے آپ کو بڑا علامہ فہامہ نہ سمجھیں، بلکہ اہل علم سے فوراً رجوع کریں، یار یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، برائے مہربانی مجھے یہ آیت آپ سمجھا دیں۔ تو قرآن کو ہم سمجھیں بھی صحیح کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اس کے لیے ہم عربی زبان بھی سیکھیں کہ ہمیں عربی آتی ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اس کا ترجمہ صحیح طرح ادا نہیں ہو سکتا، وہ خود اہل زبان ہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو ہم عربی زبان سیکھیں، اگر عربی زبان نہیں آتی تو ترجموں سے ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہو، کہ ہمیں پتہ چلے قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے، اور قرآن کا جو اصل مقصد کہ قرآن ہماری زندگیوں میں ہو۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا جو قرآن ہے وہی حضور کے اخلاق تھے۔ تو قرآن ہماری زندگیوں میں ہو، ایک تو لکھا ہوا ہے وہ ہماری عملی زندگی میں آ جائے، کہ ہماری ہر زندگی میں جس طرح قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن ہمارے لیے رہبر اور رہنما ہے، جیسے ہمیں چلا رہے ہم قرآن کے پیچھے چلتے رہیں۔ تو اس لیے قرآن کا اہتمام کے ساتھ پورے سال میں اس کو کرنا، کیونکہ یہ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ قرآن جس چیز کے ساتھ لگتا ہے وہ بشارت والی، وہ فضیلت والی بن جاتی ہے۔ جس بچے نے قرآن پڑھا، بچے نے قرآن یاد کرنا شروع کیا یا ناظرہ پڑھا، اور ابھی اس نے بسم اللہ قاعدہ شروع کیا، بسم اللہ کی با پڑھی، ابھی یہ بسم اللہ کی با زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ فرشتے سے اعلان کرواتے ہیں، اعلان کر دو میں نے اس کے ماں باپ دونوں کی مغفرت کر دی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا۔
جو بچہ حافظ قرآن بنے گا، اس بچے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں قرآن کو پڑھا کرتا تھا۔ اس کے والدین کو سونے کے تاج پہنائے جائیں گے۔ دنیا کی وہ کون سی ڈگری ایسی عزت دے سکتی ہے جو قرآن عزت دے رہے ہیں؟ تو اس لیے قرآن سب سے اعلیٰ، اس کی تعلیم بھی سب سے اعلیٰ۔ آج ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میں بہت ہائی کوالیفائی، میں پروفیسر، میں لیکچرار، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں میں نے حاصل کر لی ہیں۔ تو میں ان بچوں کے ساتھ جو حفظ کرنے مدرسے جا رہے ہیں، 8 سال 10 سال 15 سال 12 سال، وہ بچے جب جا رہے ہیں ان سے پوچھے نا کوئی کیا کرتے ہو، تو یہ مت کہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں، بلکہ کہیں ہم سب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے بیٹا اتنی چھوٹی عمر میں ہو تو لوگ 40 سال میں بھی نہیں پوری کر سکتے، تم اتنی چھوٹی عمر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ دیکھو جی ہاں، میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن سب سے اعلیٰ، اس کی تعلیم بھی سب سے اعلیٰ۔ تو سب سے اعلیٰ تعلیم والے کون ہیں؟ وہ قرآن والے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ قرآن والے ہی اللہ کے اہل ہیں۔ اللہ کے قریب لوگ کون ہیں؟ قرآن والے۔ اور کیا فرمایا؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو یہ زندگی، احادیث اٹھا لیں، قرآن کو ہم اٹھا لیں، جس مرضی جگہ سے ہم ریفرنس لے لیں، یہ چیز پکی گرفت والی بات ہے کہ قرآن کے ساتھ جو چیز ملے گی وہ چیز سب سے قیمتی بن جائے گی۔ قرآن کے ساتھ جو چیز لگے گی وہ سب سے قیمتی بنے گی۔ قرآن کے ساتھ راتیں لگے وہ راتیں قیمتی، وہ دن لگے دن قیمتی، زندگیاں لگے وہ زندگی قیمتی، سینے لگے وہ سینے سب سے قیمتی۔ تو اس لیے اپنے رب کو ہم قرآن سے بڑھائیں گے۔ سب سے بہتر تو ہم خود حافظ بن جائیں۔ ہم نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ریٹائرمنٹ کے بعد 60 سال کی عمر کے بعد حافظ بنے۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے، کسی ایک امام مسجد سے یا کسی قاری صاحب سے ہم وقت لے لیں کہ حضرت میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، حضرت میری عمر بھی اب زیادہ ہو گئی ہے، میں روزانہ کی ایک آیت یاد کر لوں گا۔ اب ایک آیت جو ہم یاد کرنا شروع کریں گے تو ممکن ہے کوئی 60 سال میں شروع کر رہے 2 سال بعد ہی انتقال ہو جائے، اور ممکن ہے ایک آیت یاد کرنے میں اس کو 2 ہفتے لگ جائے، میں کہتا ہوں 1 سال لگ جائے۔ لیکن اس نے کیا کی ہے؟ قرآن حفظ کرنا شروع کر دی ہے۔ اب جب یہ قیامت میں اٹھایا جائے گا نا تو یہ حفاظ کی فہرست میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ حفظ کرتا کرتا فوت ہوا ہے۔ اب قرآن قیامت میں اللہ اٹھائیں گے تو اس کو حفاظ میں سے اٹھائیں گے۔ تو اگر اللہ نے زندگی دی تو پورا قرآن یاد ہو جائے گا، نہ ہوا چند آیتیں بھی یاد ہوئی، قیامت میں اللہ حفاظ میں اٹھا لیں گے۔ تو اس لیے یہ تو ہم سبھی نیت کریں کہ ہم حافظ قرآن بنیں گے، قرآن کو اپنے سینے میں لیں گے، اور پھر اس کو اہتمام سے پڑھیں گے بھی، اور قرآن کو سینے میں لیں گے، اور پھر قرآن کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، اور پھر اس زندگی کو لے کے سارے عالم میں پھیلیں گے، تاکہ سارے عالم کو ہم قرآن سے مہکا دیں، سارے عالم کو قرآن سے خوشبودار بنا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح معنی میں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا بنائے، اس کا حافظ بنائے، اس کا فہم والا بنائے، قرآن ہماری زندگیوں میں لے کے آئے۔ اللہ تعالی ہماری ساری عبادات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔